प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस चैनल पर अब आप रियाजी और साइंस के वीडियोस देख सकते हैं और हमारे साथ रियाजी और साइंस सीख सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए तसव्वुरात पर मबनी वीडियो बनाए जाएं, जो आपको समझने के लिए आसान हो और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। तो हम आपका इस चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानदारों की दुनिया को समझने वाले हैं। आप देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे जानदार हैं। ये जानदारों में क्या फ़र्क है, क्या यकसानियत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि आप अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल लेकर बैठें, वीडियो को रोक रोक कर देखें, पूरा वीडियो देखें। जहाँ पर आपको हिदायत दी जा रही है कि भाई चलिए यहाँ पर वीडियो को रोकिए और लिखिए या शक्ल बनाइए, तो आप सारी चीज़ें करते रहिए और अपने पढ़ने के लिए वक्त निकालिए। जब आप अपने पढ़ने के लिए वक्त निकालेंगे तभी आप सीख पाएंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं जानदारों की दुनिया को। अब आप देखिए, एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर का आप मुशाहिदा करो। यहाँ पर वीडियो को रुकाओ और आप इस तस्वीर को देखो और इस तस्वीर में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस पर आप गौर करो। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर चूज़े हैं, है ना। यहाँ पर एक कुत्ता है, यहाँ पर एक बॉल नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक पतंग के लिए जो धागा इस्तेमाल करते हैं ना, मांझा बोलते हैं या धागा जो बोलते हैं, वो भी है। देखिए, एक पतंग है, एक लड़का है। ऐसे क्या कीजिए, आप देखिए इस तस्वीर को गौर से देखिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें अगर आप, परिंदे हैं, यहाँ पर देखेंगे आप तो बादल हैं। तस्वीर को रुकाओ, देखो और गौर से आप मुशाहिदा करो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही। तब आप काम कीजिए, आपने देख लिया है जो भी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ रही हैं, उसमें से आप क्या कीजिए, जानदार और बेजान चीज़ों की अलग अलग फहरिस्त तैयार करो। मतलब क्या करो, आप ऐसे एक जदवल बनाओ आपके बयाज में। एक खाने में लिखो जानदार और दूसरे खाने में लिखो बेजान। आप समझ लीजिए आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब ये जैसे घर है ना, घर कौन से खाने में लिखेंगे आप? घर, घर जानदार है या बेजान है? ज़ाहिर बात है घर बेजान है। बादल हैं, ये कौन से खाने में लिखेंगे आप? बादल भी क्या है, बेजान है। परिंदे हैं, ऊपर आसमान में जो उड़ रहे हैं, वो कहाँ पर लिखेंगे आप? जानदार। तो इस तरीके का एक जदवल तैयार करो। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर रुकाओ और ये जदवल तैयार करो और जानदार और बेजान चीज़ों की फहरिस्त अलग अलग तैयार करो। अब मुझे बताइए कि आपने कैसे तय किया कि ये चीज़ें जानदार हैं या और ये चीज़ें बेजान हैं। जैसा आपने तस्वीर में देखा था कि परिंदे हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे हैं, तो भई ये जानदार हैं या बेजान है। अब हम इस तस्वीर को देखते हैं, इसकी मिसाल लीजिए। क्या देख पा रहे हैं आप? एक मगरमच्छ देख पा रहे हैं। बताइए ये जानदार है या बेजान है? जाहिर बात है मगरमच्छ जानदार है। तो आप ऐसे कैसे तय कर पाए कि मगरमच्छ जानदार है? जरा दिमाग पर जोर डालो और कमेंट बॉक्स में लिखो आप कि मगर ऐसे कैसे तय करें आपने कि चीज़ें जानदार हैं और बेजान हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ कई नबातात और हैवानात पाए जाते हैं, कई किस्म के हैं। देखो, अगर आप देखेंगे नबातात यानी क्या, ये आपके लिए नया लफ्ज़ तो नहीं है। नबातात यानी पेड़ पौधे। आप देखते हैं, अगर आसपास नज़र दौड़ाइए आप, कई नबातात आपको नज़र आती हैं। और हैवानात भी कई हैं। हैवानात यानी क्या? जानवर। जैसे है कुत्ता, बिल्ली, है ना, घोड़ा। बहुत सारे जानदार हैं, इसमें खुर्दुबी नहीं जानदार जो आंखों से नज़र नहीं आते, वो भी जानदार हमारे आसपास है। तो कई जानदार हमारे में पाए जाते हैं। अब उनमें कुछ यकसानियत है और कुछ फ़र्क है। यकसानियत यानी क्या? एक जैसापन। मिसाल के तौर पे अगर हम लेंगे कि अगर हम एक पेड़ की अगर बात ले लें, ठीक है, एक पेड़ है और एक मगरमच्छ है। बताइए दोनों में क्या यकसानियत है? दोनों में एक जैसापन क्या है? समझ लीजिए एक पेड़ है और ये मगरमच्छ है। यहाँ वीडियो को रोको और कमेंट में बताओ मुझे कि मगरमच्छ में और पेड़ में एक जैसापन क्या है। तो जाहिर बात है देखेंगे कि मगरमच्छ भी बड़ी हो रही, कुछ दिनों में रोज़ाना उसका है ना, साइज़ बढ़ेगा, उसका वज़न बढ़ेगा। और ऐसे पेड़ भी दिन पर दिन क्या होते हैं, बढ़ते चलते, उसकी शाखें फूटती, नए पत्ते आते हैं। तो मगरमच्छ में और ये पेड़ में ये एक जैसापन है कि दोनों भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं। चलिए अब एक फ़र्क बताइए, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? पेड़ में और मगरमच्छ में क्या फ़र्क नज़र आता है? कुछ फ़र्क आता है आपको नज़र के? नहीं आता?
کیا فرق نظر آتا ہے بتائیے، ویڈیو روکو اور کمنٹ کرو. ظاہر بات ہے فرق ہے. کیا فرق ہے کہ بھئی پیڑ کو غذا کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا کیا؟ چلو کھانے کے لیے پیڑ ایسا نظر آئے کہ آپ کو کہیں بھٹک رہے، لیکن مگرمچھ کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ کھانے کے لیے ادھر سے ادھر بھٹکنا پڑتا، اس کو سمندر میں تیرنا پڑتا، ندی کے کنارے اپنی غذا تلاش کرنا پڑتی ہے نا. تو یہ دونوں میں یہ فرق ہے. اور کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیڑ اگر آپ دیکھیں گے تو پیڑ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، سبز رنگ کے ہوتے ہیں. مگرمچھ میں ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں ہے. اور کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیڑ دیکھیں 100 سال 50 سال کبھی بھی رہے تو وہ اپنی جگہ پر ایک جگہ قائم رہے گا، کھڑا رہے گا. مگرمچھ کے ساتھ ایسا ہے کیا؟ مگرمچھ ایک جگہ کھڑے رہیں گی کیا؟ نہیں، مگرمچھ ادھر سے ادھر غذا کی تلاش میں یا وہ کیا کریں گے؟ گھومتے رہیں گے. تو یہ فرق ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اطراف جو بھی جاندار ہیں ان میں کچھ یکسانیت ہے اور کچھ فرق ہے. اس بنیاد پر ہم طے کرتے ہیں کہ یہ جاندار ہیں، یہ بے جان ہیں، ہے نا. اگر ہم ایک بے جان چیز کی مثال لے لیں، آپ نے اس میں دیکھا تھا کہ پتنگ کی جو مانجے کی پھرکی ہے وہ بھی وہاں پر ہے. تصویر دیکھے تھے نا آپ نے اس کو کیا میں لکھا؟ بے جان میں لکھا. کیوں بے جان میں لکھا؟ کیونکہ وہ پھرکی خود سے حرکت کرتی کیا؟ نہیں حرکت کرتی. ایک جگہ اچھا وہ چھوٹے سے بڑے ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ اس کو بے جان میں لکھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ علامات ہیں. علامات یعنی کہ نشانیاں ہیں. اس کی بنیاد پر ہم یہ طے کر پاتے ہیں کہ یہ چیزیں جاندار ہیں اور یہ چیزیں بے جان ہیں. پتنگ جیسے بے جان ہے اور مگرمچھ جاندار ہے یا پرندے جاندار ہیں، یہ ہم طے کر پاتے. کیوں؟ کچھ ان کے علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں طے کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تمام جانداروں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اب وہ کیا خصوصیات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی خصوصیت ہے جانداروں کی، یا جانداروں کی سب سے پہلی علامت ہے کہ ان میں نشو و نما ہوتی ہے. نشو و نما یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے. نشو و نما کہتے ہیں بڑھنے کو، بڑھنا، چھوٹے سے بڑا ہونا یا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، خد کا بڑھنا، یہ نشو و نما کہلاتا ہے. تو جانداروں میں کیا ہوتی ہے؟ نشو و نما ہوتی ہے. اب اس تصویر کو آپ دیکھو، کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ اس تصویر کے اندر؟ کہ ایک چھوٹی سی کوپل ہے زمین سے نکلی ہوئی ہے نا. اب یہ بارش کے دنوں میں ہوتا، دیکھیں آپ، چھوٹی سی کوپل ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا، اس کے بعد ایک پودا تیار ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد کیا تیار ہو جائے گا؟ ایک پیڑ تیار ہو جائے گا. تو یہاں دیکھیں گے آپ کے نا، چھوٹے سے بڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اب آپ ایک اور تصویر دیکھو، یہ تصویر کو آپ دیکھو. اس تصویر میں آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ کہ دیکھیں یہاں پر ایک کتا ہے، ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. اگر آپ یہ تصویر کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اور یہاں پہ ایک پودا بھی ہے، دیکھو چھوٹا سا پودا بھی ہے نا. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ایک تصویر نظر آ رہی. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ جو چھوٹا سا پودا تھا وہ بڑا پودا، بڑا پیڑ بن گیا. بنا کہ نہیں بنا؟ اور یہ جو دیکھیے ایک لڑکا لڑکی تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ہے نا. تو ایسا جاندار کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں. نباتات بھی ہو رہے ہیں اور حیوانات بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اگر آپ کتے کو اگر آپ دیکھیں گے تو چھوٹا سا کتے کا یہاں پر پلا تھا، لیکن یہاں پر ایک بڑا کتا ہو گیا ہو. لیکن دونوں میں فرق ہے. نباتات میں جو نشوونما ہوتی، جو پیڑ پودوں میں نشوونما ہوتی، ان کے زندہ رہنے تک ہوتی. جب تک بھی نباتات ہیں، جیسے اگر یہ پودا آپ، یہ پیڑ آپ دیکھیں گے تو یہ پیڑ جب تک بھی زندہ رہے گا اس کے نشوونما ہوتے رہیں گی. مطلب اس میں نئی شاخیں پھوٹتے رہیں گی، نئے پتے آتے رہیں گے، اس کا اونچائی بڑھتے رہیں گی، اس کا گھیراؤ بڑھتے رہیں گا، اس کی موٹائی بڑھتے رہیں گی. یعنی جب تک نباتات زندہ ہیں تب تک ان کی نشوونما ہوتی رہتی. لیکن حیوانات میں ایسا نہیں ہے. حیوانات میں جو نشوونما ہوتی تو ایک مخصوص وقفے میں ان کے قد یعنی اونچائی، وزن اور طاقت میں اضافہ ہوتا. ٹھیک ہے. حیوانات کی نشوونما کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا. ایک کچھ عرصہ مطلب کچھ ایک وقت ہے، اسی وقت اتنے سالوں میں حیوانات کی نشوونما ہوتی. اگر انسان کی اگر ہم بات کریں تو 18 سے 21 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. یعنی اگر چھوٹا بچہ ہے تو 18 سے 21 سال کے اندر ایک مکمل فرد ہو جاتا ہے، ایک بڑا انسان جس کو ہم کہیں گے. جیسے ابھی آپ 8 سے 10 سال کی عمر کے ہیں مثال کے طور پہ، 10 سے 12 سال کی عمر میں ہیں، تو 18 سال کے جب ہو جائیں گے تو آپ ایک نوجوان فرد کہلائیں گے. تو انسان کو نشوونما کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حیوانات کو نشوونما کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا. جبکہ نباتات میں ایسا ہے کہ نباتات کے لیے بھی ایک درکار ہوتا ہے، لیکن ان کی نشوونما ان کے زندہ رہنے تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک خاص بات یہ ہے،
حیوانات میں نشوونما جسم کے تمام اعضاء میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ جسم کے اعضاء کون سے ہیں؟ جیسے ہاتھ، پیر، ناک، کان، ہے نا، سر، یہ سب اعضاء کہلاتے ہیں۔ تو ان میں نشوونما سب میں یکساں طور پر ہوتی، مطلب ایک توازن میں ان میں نشوونما ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ آپ کا بہت بڑھ گیا، ایک ہاتھ آپ کا چھوٹا رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک پیر آپ کا بہت سارا بڑھ گیا، ایک پیر آپ کا چھوٹا رہ گیا، ایسا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء میں ایک سا طور پر، ایک جیسے طور پر ساتھ ساتھ نشوونما ہوتے رہتی۔ ایسا نہیں کہ ابھی آپ 10 سال کے ہیں تو خالی سر آپ کا بڑھے گا اور ہاتھ پیر چھوٹے رہ جائیں گے، ایسا نہیں رہتا، بلکہ جسم کے سارے اعضاء یکساں طور پر کیا ہوتے ہیں؟ بڑھتے رہتے ہیں، نشوونما پاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نباتات کا ایسا نہیں ہے۔ نباتات میں نشوونما یکساں طور پر نہیں ہوتی۔ پیڑ پودوں میں نشوونما جو ہے یکساں طور پر نہیں ہوتی، بلکہ بے ترتیب ہوتی۔ کوئی شاخ ایک بڑی نکل جاتی، دیکھو آپ دیکھیں ہوں گے، کوئی ایک ٹہنی بڑی ہو جاتی، کسی ٹہنی پر بہت سارے پتے آ جاتے، کسی ٹہنی پر پتے نہیں آتے، کسی ٹہنی پر پھول نہیں آتے۔ تو یہ فرق ہے حیوانات اور نباتات کی نشوونما میں، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ تمام نباتات میں نشوونما یکساں طور پر نہیں ہوتی، جبکہ حیوانات کے تمام اعضاء میں نشوونما یکساں طور پر ہوتی ہے۔ اب اس تصویر کو دیکھو، تھوڑا سا غور کرو، اس کو سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بڑھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے نا، جیسا آپ کو بھوک لگ رہی، کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جاندار کو، کسی بھی، جیسے نباتات بھی جاندار ہیں، ہم نے دیکھا، حیوانات بھی جاندار ہیں، تو ان کو نشوونما اگر کرنا ہے تو ان کو غذا کی ضرورت رہتی۔ اگر غذا نہیں ملی تو جانداروں کی نشوونما نہیں ہوتی۔ تو اب نباتات اپنی غذا کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ تو ادھر ادھر جاتے نہیں، انہوں تو کھانا، ان کو کھانا انہوں مانگتے، صاحب گھر پہ جائیں گے آپ کھانا مانگتے ہیں امی کو کہ بھائی چلو بھوک لگی کھانا دو، لیکن پیڑ پودوں کا تو ایسا نہیں ہے۔ تو اپنی غذا کی ضرورت کے لیے نباتات کیا کرتے ہیں؟ خود غذا تیار کرتے ہیں اپنے لیے۔ اب غذا تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سورج کی روشنی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ہوا جو ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، دیکھو اس سے پہلے قدرتی وسائل میں ہوا کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے، تو ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ تو سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور زمین سے پانی، ہم پیڑ پودوں کو پانی دیتے کہ نہیں دیتے، اور بہت سارے نمک، یہ جڑوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اور نباتات میں، نباتات ہرے رنگ کے ہیں، دیکھیے کیوں ہرے رنگ کے ہیں؟ کیونکہ ان میں قزرہ بول کر ایک مادہ موجود ہوتا، اس کو ہم سبز مائنہ بھی کہتے ہیں، جس سے نباتات کا رنگ ہرا ہوتا۔ تو یہ چاروں کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ نباتات اپنے لیے خود غذا تیار کرتے ہیں۔ کون کون، کسی کس کی مدد سے؟ ایک تو سورج کی روشنی، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ، تیسرا پانی اور غذائی اجزاء، اور چوتھا سب سے اہم چیز خضرہ، جو نباتات میں موجود ہوتا۔ یہ چاروں کی مدد سے نباتات کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے خود غذا تیار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ غذا کے لیے دوسروں پر منحصر رہتے کیا؟ نہیں، خود غذا وہ لوگ تیار کرتے، زمین سے پانی وہ کیا کرتے؟ خود حاصل کرتے اپنے لیے۔ اس سارے عمل کو، نباتات جو غذا تیار کرتے ہیں، اس سارے عمل کو شعاعی ترکیب کہتے ہیں۔ یہ نیا نام ہے، دیکھو کیا نام، پھر سے بولیے اس کو، شعاعی ترکیب، ٹھیک ہے۔ اب شعاعی ترکیب کے عمل میں یہ چار چیزیں وہ لوگ لے رہے ہیں، سورج کی روشنی جذب کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لے رہے ہیں، پانی جذب کر رہے ہیں، اور سبز مائنہ، یہ سب کو کیا کر رہے ہیں؟ غذا میں تبدیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہوتا ہمارا کہ اس شعاعی ترکیب کے عمل میں آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں نباتات۔ دیکھیے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر رہے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ یہی آکسیجن ہم لوگ اپنی سانس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے پیڑ لگاؤ، بہت سارے پیڑ لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نباتات اپنے لیے، اپنی نشوونما کے لیے خود غذا تیار کرتے ہیں۔ غذا کے لیے نباتات دوسروں پر منحصر ہیں کیا؟ نہیں ہے، اپنا کھانا وہ خود تیار کرتے ہیں۔ اب حیوانات اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہوں گے؟ یہاں ویڈیو کو روکو آپ اور بتاؤ مجھے کہ بھی حیوانات اپنے لیے غذا کہاں سے تیار کرتے ہوں گے؟ اب جیسے دیکھیے مرغیاں ہیں، اب ان میں تو سبز مائنہ نہیں ہے، یہ تو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں لیتے، سورج کی روشنی نہیں لیتے، تو پھر یہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اب یہ گھوڑا ہے، دیکھیے اس کو کھانا کہاں سے حاصل ہوتا؟ یہ شیر وہ ہے، یہ کھانا کہاں سے حاصل کرتا؟ تو جو حیوانات ہیں ان میں خضرہ تو نہیں ہے، جیسے سبز مائنہ بتایا تھا میں، نیا لفظ ہے یہ، یاد رکھنا ہمیشہ، فائدے کے مطلب ہمیشہ آپ کو یہ الفاظ آئیں گے۔ تو اپنی غذا خود تیار نہیں کر سکتے، تو اپنی غذا کے لیے وہ دوسرے جانداروں پر منحصر رہتے ہیں۔ جیسا اب گھوڑا ہے، کس پر منحصر ہے؟ گھاس پر ہے، اگر گھاس بھی ایک جاندار ہے، گھاس اگر تیار ہوں گی تو گھوڑا اس کو کھائے گا۔ اب مرغیاں دوسرے کیا ہے کہ دانوں پر، ہے نا، یہ بھی بیج ہیں سمجھ لیجیے،
है ना, दूसरे हैवानात पर या दूसरे जानदारों पर मुनहसर होते हैं। शेर है, दूसरे जानवरों को शिकार करके क्या करता, वो अपने अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरी करता। तो हैवानात अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोको और ये सब लिखते चलो आप साथ साथ। अब देखिए हमारे पास जो जानदार हैं, हैवानात की अगर हम बात करते हैं तो कुछ हैवानात सब्ज़ी खोर हैं और कुछ हैवानात गोश्त खोर हैं। सब्ज़ी खोर मतलब क्या, पेड़ पौधे पत्ते खाने वाले, और गोश्त खोर यानी क्या, गोश्त खाने वाले, खोर यानी खाना। ठीक है, तो कुछ हैवानात अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं करते, इसलिए वो दीगर हैवानात पर रहते हैं। तो जैसे बकरी, घोड़ा, भेड़ जैसा जैसे हैवानात अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत नबातात से पूरी करते हैं। है ना, घोड़ा क्या खाता, घास खाता। बकरी क्या खाती, घास खाती, पत्ते खाती। है ना, भेड़ जो बोलेंगे आपकी मेंढियाँ या, तो वो भी क्या करती हैं, तो अपनी ग़िज़ा के लिए नबातात से पूरी करते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहलाते हैं हम, सब्ज़ी खोर हैवानात कहलाते हैं। इसके अलावा शेर, बबर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये जानवर क्या करते हैं, दीगर जानवरों का शिकार करते हैं और अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरी करते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता, गोश्तखोर हैवानात कहा जाता। ठीक है, इंसान भी अपनी ज़रूरत, ग़िज़ा की ज़रूरत के लिए किस पे मुनहसर है, नबातात और हैवानात पर, दोनों पर मुनहसर है इंसान भी। हम लोग सब्ज़ी भी खाते हैं और गोश्त भी हम लोग खाते हैं। तो अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए हम लोग नबातात पर भी मुनहसर हैं और हैवानात पर भी मुनहसर हैं। ठीक है, तो ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसकी वजह से होने वाली नशोनुमा, ये जानदारों की खुसूसियात है। देखिए ये अलामत है जानदारों की कि कौन सा जानदार कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करता है ना। अगर ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है तभी वो नशोनुमा होती है उसकी। तो ये नशोनुमा जानदारों की एक खुसूसियत है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप इसको पूरा देखें, रोक रोक कर देखें और लिखते चलें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और उसे हमारे इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।